السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ بہت خبریں ہیں آج۔ ویسے اگر پاکستان پریس کانفرنس پہ چلتا تو ہماری جی ڈی پی بڑی اوپر جاتی۔ آج کس کی پریس کانفرنس نہیں تھی؟ پرویز الہی صاحب ان کی پریس کانفرنس، پیپلز پارٹی والوں کی جو ہے جماعت اسلامی والوں کی، پی ٹی آئی کی تو خیر روزانہ ہوتی ہیں، یو نیم اٹ۔ لیکن عوام کی بات تو آج ایک ہی ہو رہی ہے۔ $25 ایک دن میں چڑھ گیا ہے، ہائیسٹ ایور ریٹ چلا گیا 255.43، یعنی کہ 256 سے سمجھ لیں، 256 سمجھ لیں، اور مارکیٹ میں تقریباً 262 263 کا اس وقت بات ہو رہی ہے، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے۔ لیکن اس پہ اب ڈبل رائے ہے۔ ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایٹ لیسٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہوگا، اور یہ کام آج سے 4-5 ماہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب سپٹمبر میں ڈار صاحب نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف والا پروسیس سارا ڈیریل ہو گیا۔ اس کے بعد ہر چیز ہم نے دیکھا کہ بالکل ایک سسپینڈ سی ہو گئی، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ جو سی ڈالر کی آرٹیفیشل قیمت رکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کا سرکاری ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں $30 تک کا ڈفرنس ہو گیا۔ اور ہم نے پہلے 6 ماہ میں لاسٹ جو فائنینشیل ایئر کے تھے، 1 بلین سے زیادہ تو ترسیلات میں ہم نے کمی دیکھی۔ ظاہر ہے جو گھر بھیج رہا ہے پیسے، وہ $30 مارکیٹ سے زیادہ لے کے اپنے گھر والوں کو دلوائے گا کہ وہ سرکاری ریٹ پہ کرے گا، اس سے ایک بلیک مارکیٹ بن گئی، اس سے اور ہمارا ڈالر کا کرائسس ہوا۔ لیکن ساتھ ہی جو آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ 300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی آ رہے ہیں۔ اس پہ ہی بات کریں گے کہ اس کو کیسے قوم برداشت کرے، کیا ہوگا۔ ڈالر بھی فلائی کر رہا ہے، ٹیکسز بھی 300 ارب کے آ رہے ہیں، کیا ہوگا۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آج پھر سیاسی فرنٹ پہ بھی بڑا لگا رہا، کیا کہتے ہیں، تماشا۔ پرویز الہی صاحب نے آج ہی ٹوک اے ڈگ، آج انہوں نے پھر بڑی طنزیہ انداز سے بات کی اور یہ کہا کہ چلو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو، کہ کیوں اسمبلی توڑی۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی 3-4 لوگ انہوں نے ان کی بات کی، اور خاص طور پہ سرکاسٹک میں یہ بھی کہا کہ شاید اگر فواد چودھری پہلے اندر ہو جاتے تو شاید گورنمنٹس بچ جاتی اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ فواد چودھری کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی بڑا بیڈ ٹیسٹ میں ہو رہا ہے۔ ان کو کل ہتھ کڑیاں لگا کے اور چہرہ ایسے چھپا کے لائے گئے جیسے کوئی ٹیررسٹ لایا جاتا ہے، which was an extremely bad taste anyway۔ یہ کیوں پرویز الہی صاحب نے بات کی؟ اور آج ہی ان کے فیکشن نے ایک نیا لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا اجلاس بلا کے اور چودھری شجاعت حسین ان سب کو فارغ کر دیا ہے، طارق چیمہ صاحب وغیرہ کو۔ اب انہوں نے خود وجاہت حسین کو صدر بنا دیا ہے، اور اسی طرح کامل علی آغا صاحب اب سیکرٹری جنرل بن گئے ہیں ان پلیس آف طارق چیمہ صاحب۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ جعلی اجلاس تھا، وہ بھی ہم کورٹس میں دیکھیں گے۔ لیکن ڈویژنز جو نظر آئی ہیں وہ ان کی پرویز الہی صاحب کی جو ڈگ تھی، اگرچہ وہ بار بار اپنا اناؤنس کرتے ہیں کہ میری لائلٹی خان صاحب کے ساتھ ہی ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ساتھ ہی وہ اس پہ کافی لمبی انہوں نے آج بات کی۔ پھر اس کا جواب حماد اظہر صاحب نے دیا، اور انہوں نے بھی اسی ذرا سخت لینگویج رکھ کے اس کا بھی جواب دیا۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ رائٹ بینیتھ دا سرفیس آل از ناٹ گڈ بٹوین اپنا پی ٹی آئی اور ان کے ایلائز کے۔ باقی کیسے ہوگا آنے والے دنوں میں، گورنمنٹ کیسے ڈیل کرے گی، کافی سوالات ہیں۔ اس سے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اسد عمر صاحب سے، جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، اور سیکنڈ ہاف میں ہم ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے ہی بات کریں گے، اور کرنسی کے اوپر بات کریں گے، ڈالر کے اوپر بھی، کہ کہاں پہ جا کے بات رکے گی۔ السلام علیکم اسد۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب نے ہمیں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ابھی ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے، پھر ابھی تھوڑی دیر تک آپ ان کا حسین چہرہ بھی دیکھیں گے۔ اسد صاحب پہلے تو یہ مجھے بتائیں، یہ کیا ہوا آج یہ پرویز الہی صاحب والا؟ میں ذرا ایک بار ہی سنا دوں لوگوں کو انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کا جواب بھی حماد اظہر صاحب نے کیا دیا۔ خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سرو لے گئے ساری پارٹی 3-4 بندوں کی وجہ سے۔ ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پڑھیا جاتا تھا ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی۔ میں حیران ہوں، یہ میاں اقبال کے جو سمن آباد کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں، باقی محمود الرشید کے کام بند، لاہور کے کام بند۔ میں نے لاہور میں 21 ارب کے منصوبے دیے ہیں، میاں اسلم اقبال کا حلقہ اور محمود الرشید صاحب کے حلقے میں کم دے سکے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا کہ یہی لوگ مجھے انہیں تروڑو ان کے تھے بھائی۔ خان صاحب کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا، اور آج دیکھے جو حالات، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ نون والے کچھ لوگ مجھے ملے، کہہ رہے تھے جی اللہ کا شکر کیتا
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी और इसको ये अकल का मारा हुआ, इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना। और रिजवान साहब जो हमारे MP हैं सियालकोट से, उनको मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब का मुकर्रर कर रहा हूँ। आप सारा नुमाइंदा इजलास है, गुजरात से भी, पूरे पंजाब से भी, पाकिस्तान से, अब हमने दूसरे सूबों में भी जाना है। अगला इलेक्शन हमने PTI के साथ शाना बशाना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कायदे आज़म के बाद इतना ईमानदार लीडर पाकिस्तान में नहीं आया। ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है। जो हम नया पाकिस्तान तस्वर कर रहे हैं वो इस निज़ाम के जरिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें। पीछे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली, ऐसे नहीं। असद साहब पहले तो बताएं ये इतना गुस्सा परवेज लाई साहब को क्यों है, और उधर को साफ कहा है उन्होंने कहा कि अभी अब आप लोग बिल्कुल पोलिटिकल विल्डरनेस में चले गए हैं, बताएं कहाँ खड़े हुए आप। और उन्होंने असलम इकबाल को भी आड़े हाथ लिया, उन्होंने कहा जी बिलियंस मैंने इनके हल्के में लगाए और ये भी चीख रहे हैं, और मरवा दिया आप लोगों ने जो 3-4 लोग हैं। आई एम श्योर उन 3-4 में आप भी होंगे। देखें, परवेज इलाही साहब का और तहरीक इंसाफ का इस मामले पे, यानी असेंबली के तहलील करने वाले मामले पे तो बड़ा पहले से वाज़े 2 राय रही हैं, मुख्तलिफ राय रही हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं खान साहब का जो फैसला होगा वो हतमी होगा और जो फैसला करेंगे उस पर मैं अमल करूंगा, और उस पर उन्होंने अमल कर भी दिया। लेकिन वो कहते रहे कि उनके ख्याल में ये असेंबली तहलील करना जो है वो ठीक फैसला नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बड़ी मुख्तलिफ सियासत है, वो मुज़ाहिमत की सियासत है, वो अवामी सियासत है। तो जिस तरीके से, जिस जाविये से हम देखते हैं सियासत को, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस जाविये से वो देखते हैं सियासत को। और हमारे ख्याल में वो जो तहरीक इंसाफ की सियासत है जिसकी वजह से आज कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि इतना ईमानदार लीडर पाकिस्तान का कायदे आज़म के बाद आया है। इसी तरीके से इतना मकबूल लीडर भी नहीं आया। कायदे आज़म के बाद से सबसे ज्यादा मकबूल लीडर भी इमरान खान है, और उसकी मकबूलियत की वजह ये रही है कि जो रिवायती तरीका है सियासत को देखने का, जिसमें इक़्तिदार एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, वो इमरान खान ने सियासत की नहीं। उसने सियासत की है अवाम की, मुज़ाहिमत की, और उसी की वजह से अवाम आज उनके साथ आके खड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन चले ये बयानिया तो अपनी जगह है, लेकिन जो उन्होंने डिग लिया एट फवाद चौधरी कि मुझे उनका अरेस्ट होने का अफसोस है, लेकिन अगर पहले वो अरेस्ट हो जाते तो शायद ये फैसले मुख्तलिफ होते, ये ज़रा मुझे थोड़ा सा ऑड लगा था। मतलब ये मेरे ख्याल में उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं है। एक शख्स खुद वो मान भी रहे हैं कि अफसोस भी हुआ, और किस बात का हुआ? फवाद चौधरी को किसी के वो करप्शन के लिए पकड़ा है, फवाद चौधरी ने किसी की चोरी की, डाका डाला। फवाद चौधरी जो है वो टिका के इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में बात करता है, इसकी हकीकत पाकिस्तान के सामने रखता है, सच को सच कहता है, जो कड़वा भी होता है वो बात करता है, और उसी वजह से उसका एक अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत भी है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। वो तो इसलिए अरेस्ट हुआ है कि उसने इन लोगों की जो चोरियां हैं, जिस तरीके से वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, वो उसके ऊपर खोल के बात करता था। तो फवाद चौधरी के साथ सारी पार्टी खड़ी है, पाकिस्तान के अवाम खड़े में फवाद चौधरी के साथ। और ये भी मैं बात बोल दूं कि ये भी दुरुस्त नहीं है कहना कि फवाद चौधरी को डिसॉल्व करे। पहली बात तो जाहिर है कि चेयरमैन इमरान खान आखिरकार फैसला करते हैं, इमरान खान का फैसला था, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो सजेशन प्रपोजल भी आया था वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आया था। तो मेरे ख्याल में किसी भी जाविये से आप देखें तो वो नामुनासिब बात है। लेकिन उन्होंने, हाँ आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन उन्होंने तो इसको अब ये तनकीद खाली इस बात की नहीं की, अब तो हो भी गया है। अब वो इसको ये एनालिसिस दे रहे हैं परवेज इलाही साहब कि ये गलत फैसला था। उन्होंने कहा बताएं कहाँ खड़े हुए आप लोग, क्या आपको मिला है? अगर हम 1 साल रहते तो बात और थी। क्या अब आपके नजदीक ये फैसला ठीक था? मैं वही थी, तो मैं बड़ा तफसील से मालिक ही तो मैं पहले कह रहा था ना, वो जिस तरीके से वो सियासत को देखते हैं, जो उन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है, उसमें तरक्याती फंड्स, उसके अंदर नौकरियां, उसके अंदर जो पोस्टिंग ट्रांसफर है, जो एक रिवायती सियासत है पाकिस्तान की,
اس روایتی سیاست کے اگر آپ پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ بڑا عجیب لگے گا کہ آپ نے حکومت چھوڑ دی, اب آپ کے ترقیاتی منصوبے آپ نہیں کنٹرول کر رہے, پوسٹنگ ٹرانسفر آپ نہیں کنٹرول کر رہے. عمران خان نے گلی محلے نالی کی تو سیاست ہی نہیں کی, پوسٹنگ ٹرانسفر کی تو سیاست ہی نہیں کی. تو اگر سیاست کے دونوں زاویوں میں اتنا فرق ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے پریزیڈنسی آفر کی تھی پارٹی کی, تو پھر اتنی ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹ جن کا سیاسی نظریہ اتنا مختلف ہے تو ان کو عمران خان صاحب پھر پارٹی کا صدر کیوں بنا رہے تھے؟ اچھا, مجھے یہ کسی میٹنگ میں شاید ہوا ہو جس میں میں موجود نہیں تھا, میرے سامنے یہ بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا بھی دیں کہ یہ ہوئی ہے, چلے میں بالفرض مان, پرویز الہی صاحب نے کہا ہے, پرویز الہی صاحب نے خود کہا تھا آن ریکارڈ. بھائی میں بالفرض مان لیتا ہوں نا, تو میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ کاف کی سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ مختلف سیاست ہے ایک دوسرے سے, میں پھر بھی اس بات پہ قائم ہوں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو فواد چودھری کا انسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے, وہ میرا بھی خیال ہے کہ تھوڑا سا خاندانوں والی بات اوائڈ کر لیتے تو بہتر ہوتا, بٹ اینی وے جو ان کے ساتھ بعد میں the way it was done very needlessly عجیب سے طریقے سے ہوا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ یہ رنگ بھی دے رہے ہیں کہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ اب جو ہے the empire strikes back, کیونکہ اپنا فواد چودھری ہمیشہ بات کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمارے ریلیشنز ہونے چاہیے, ابھی ہمارے 50% بہتر ہو بھی گئے اور بڑا کچھ. اور انہی دنوں میں جب خان صاحب کے بڑے سخت بیان آتے تھے کہ میرے نام پہ جنہوں نے لال لکیر لگا دی ہے انہوں نے ہی محسن نقوی کو کیا ہے, وہی کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک پرانا سیٹ اپ کام کر رہا ہے سب کچھ. کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ جو اریسٹ ہوا ہے فواد کا, جو جس مینر میں جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, یہ ایک میسج دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو, اس کے سپورٹرز کو اور موجودہ اور پاسبل اتحادیوں کو کہ بھیا آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ اور جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چلے گا, تو اگر فواد چودھری جو بڑی باتیں کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوگا تو باقیوں کے ساتھ سوچ لیں کیا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ اس اینگل میں کوئی کریڈنس ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو پیغام دینے والی بات ہے نا, وہ تو کچھ حد تک جو ہے وہ واقعی میں نظر آ رہی ہے. محسن نقوی کی جو نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپوائنٹمنٹ ہے, وہ بھی میں تو جس وقت آیا میں بڑا حیران تھا کہ یہ ممکن تھا کہ بڑا ایک مسلم لیگ نون سے ان کے قریبی کوئی شخص جو ہے جو بڑی ہمدردیاں رکھتا ہو اور بہت انہی کی مرضی کے کام کرنا چاہتا ہو, اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا, لیکن اتنا واضح طور پہ وہ پارٹی کے ساتھ نہ ہوتا یا کم سے کم عمران خان کا مخالف نہ ہوتا. تو ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کر کے تو بالکل پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جو کرنا ہے تو کر لو. وہ اس بات کے اندر جو ہے وہ وزن نظر آتا ہے ہمیں, اور اس کے بعد سے جس طریقے سے فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی نظر آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو نگراں کابینہ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس نگراں کابینہ میں وہ تو پی ڈی ایم والے خود اناؤنس کرتے تو شاید اسی قسم کی ملتی جلتی کابینہ ہوتی. تو وہ پیغام تو بالکل نظر آتا ہے کہ ایک واضح قسم کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آئین, جمہوریت, قانون کے مطابق جس طریقے سے ملک چلایا جاتا ہے, جس طریقے سے نگراں حکومتیں بننی چاہیے, جس قسم کے لوگ وہاں پہ لگنے چاہیے, وہ پاکستان میں اس وقت اب نہیں ہونے والا. اور اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ہی نظر آ رہی ہے. یہ بار بار اسد یہ بتائیں کیوں بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کسی قیمت میں ملتوی نہیں ہونے چاہیے؟ حالات جس طرح ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کرائسس ہے پولیٹیکل سچویشن کا وہ ایک کیوس میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. بہت زیادہ ڈفرینسز آ گئے ہیں. آج صدر صاحب لاہور میں تھے اور میں پروگرام ایک سن رہا تھا, اس میں شامی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, تو شامی صاحب 2-3 چیزیں اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے. انہوں نے ایک چیز انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے امید ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں نیوٹرلٹی کے بارے میں وہ سچ ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سے الیکشنز ہیں کسی بھی قیمت پر پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. کیا آپ تو صدر سے ملتے رہتے ہیں, آپ کے پارٹی کے وہ لیڈر رہے ہیں, کیا صدر صاحب کو بھی پورا یقین نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کی نیوٹرلٹی کا, اور وہ بھی کیوں اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے ہر قیمت پہ؟ کیا جنرل الیکشنز پوسٹ پون ہونے کا حقیقی خطرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں جو الیکشن کے اوپر جو شکوک و شبہات ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے جس کو لنگر کب کہا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں کے اندر، یہ پہلے سے چل رہی تھی کہ یہ الیکشن وقت پہ نہیں کرانا. پھر جس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کی ہماری بات ہوئی تو لوگوں نے پہلے کہا کہ جناب آپ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں کر سکیں گے، پھر ان کا اعتماد کا ووٹ نہیں مل سکے گا. اس کے بعد ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوگا. لیکن اب جو فیصلے ہوئے گورنر صاحب، آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت، آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے فوراً بعد الیکشن کی. اسپیکر نے خط لکھا ان کو، پنجاب کے گورنر کو یاد دہانی کرائی، انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھ دیا اور کہا کہ جناب ان تاریخوں کے اندر تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. تو شکوک و شبہات تو یقین کے اندر بدلنے شروع ہو گئے کہ کوئی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کے بعد آج میں نے میڈیا ٹاک میں بھی بات کی تھی، ملک احمد جو بڑے منجھے ہوئے ترجمان بھی رہے ہیں پارٹی کے، سینئر آدمی ہیں اور ان کی بات کے اندر وزن ہوتا ہے، آج انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان دیا اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہے، لیکن آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا. مطلب یہ تو اتنی عجیب و غریب بات تھی. تو میں نے کہا یار پھر چیک کرنا چاہیے، کو قانونی ماہرین سے بات کرنی چاہیے، کیا انہوں نے واقعی کو بہت زبردست نکتہ نکال دیا ہے. تو سب لوگوں نے مجھے، جو بڑے بڑے لائرز انہوں نے کہا جی بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ اگر آپ آئین کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو مجروح کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے اور غداری کا مقدمہ ہے اس کے اوپر. تو یہ جس طرح کے ایکشنز ہو رہے ہیں، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. صدر صاحب کو بھی اس کی وجہ سے ان کے بھی ذہن میں شاید شک پیدا ہوا ہوگا. چلا یہاں پہ ہم ایک وقت تھا چھوٹی سی بریک کا، بھی بہت سی باتیں ہیں اسد عمر صاحب سے، ان کی پارٹی کے بارے میں بھی ایک دو بڑی سینسٹیو باتیں ہیں وہ بھی کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی اسد سے ہمارا ویژول کانٹیکٹ بھی ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کچھ اور آپ نے کہا نا لنگر گپ چلتی ہے، لنگر گپ میں یہ بھی چل رہا ہے کہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں اور شاید آپ لوگوں کو وہ ریزلٹس نہیں ملے جو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے سے ہونے تھے، کیا صدر صاحب کا ریزگنیشن بھی کوئی پاسبلٹی ہے ٹو میک دا میٹرز مور ورس اور کرائسس؟ نہیں، پہلی بات تو میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا. وہ یہ جو ریزلٹس اچیو کرنے والی بات ہے، جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا، تو پہلے انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا یہ تو گورنمنٹ آپ کی تحلیل آپ کر ہی نہیں سکتے، گورنمنٹ آپ کی جائے گی، آپ نے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لے سکیں گے. ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، انہوں نے کہا جی پرویز الہی جو ہے نا تحلیل نہیں کریں گے، انہوں نے تحلیل کر دی. اب وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ملیں گے اور آئین، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ مابرائے آئین کام نہیں ہونے دیں گی اور وہ بالکل الیکشن بر وقت کروانے کے احکامات بھی جاری کریں گی. ہمارا کل صبح اس کے اوپر کیس فائل ہو جائے گا، میں دستخط کر چکا ہوں اس کیس کے اوپر، پورا کیس تیار ہے. کل صبح ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے جائیں گے اس کیس کے اوپر. اور پنجاب کی رہی بات لاہور ہائی کورٹ میں کس کیس میں جا رہے ہیں پنجاب میں الیکشنز پہ؟ پنجاب کے الیکشن جو ابھی تک گورنر نے تاریخ نہیں دی ہے، اور اس کے بعد اگر اگلے 1-2 دن کے اندر ہمیں کے پی میں ڈیٹ نہیں ملتی تو پھر وہاں پہ بھی ہم فائل کر دیں گے. لیکن جہاں تک صدر محترم کے استعفے کا تعلق ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جو بھی خواہش مند ہے اس عہدے کا، اس کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا. دوسرا صدر صاحب کا یہ بھی کوٹ کیا کہ جب جرنلسٹوں سے بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو سوچا بھی نہیں ہے اس پہ کہ پرائم منسٹر سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات، اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی ضرورت نظر آ رہی ہے. جبکہ خان صاحب آن ریکارڈ ہیں جب انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی اپنا استعفے کا لینا پڑے گا. انڈیکیٹ یہ کر رہے تھے جیسے شاید کہ آج نہیں تو کل ووٹ لے لیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے صدر. تو یہ صدر صاحب کی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی خان صاحب کی؟ نہیں دیکھیں، صدر صاحب جو ہیں وہ آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تحریک انصاف کے اوریجنل ممبرز میں سے ایک ہیں. 1996 سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، جس عہدے پہ میں ہوں آج کل یہ عہدہ رہ چکے ہیں. تو وہ سب ہمدردیاں ضرور ہیں، لیکن وہ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے. یار ہر دوسرے دن سرکاری جہاز لے کے آ تو جاتے ہیں خان صاحب کو ملنے. کل بھی آ گئے تھے، پہلے بھی آئے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ آتے نہیں ہیں.
نہیں صرف خان صاحب سے تو نہیں ملنے آئے, وہ اپنے سرکاری دورے پہ آئے ہوئے 3 دن کے لیے خان صاحب سے ملتے ہیں. وہ خان صاحب ان کے لیڈر ہیں بھائی, ساری زندگی میں, جیسے میں نے کہا انہوں نے 26 سال خان صاحب کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہوں گے, ان کے دل کے قریب ہے خان صاحب. لیکن ان کا آئینی ذمہ داری ہے, وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں اس میں خان صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ تو ڈائریکٹ رابطے نا, وہ صدر صاحب کے ساتھ تو سیاسی لوگ رابطے نہیں کرتے براہ راست, ہمارے ساتھ تو رابطے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے ٹوٹ پھوٹ ہے پارٹی کے اندر, ہمیں تو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ ٹکٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض ہے. پریس کانفرنس کے اندر مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر نے مطالبہ کر دیا کہ ایم کیو ایم کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا اپنے وزیر اعظم کو, تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ کچھ نیوٹرل ہوئی ہے نئی قیادت کے ساتھ, کہ تھنگز آر ایز دے ور بیفور؟ دیکھیں جیسے آپ نے درست کہا کہ فواد چودھری نے ابھی میرے خیال میں 2 یا 3 دن پہلے کہا تھا کہ 50% حالات جو ہیں وہ امپروو ہوئے. میرے شو میں کہا تھا انہوں نے یہ بات, میرے شو میں کی تھی. آپ کے شو بالکل کی تھی. اور لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں, دیکھیں کیا چیز ہوئی ہے, ہمیں میڈیا سے ضرور یہ پتا چلا ہے, اور تقریباً تمام جتنے بھی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں جن سے بات کرتے ہیں, کہ جس قسم کا پہلے دباؤ تھا میڈیا کے اوپر وہ ختم ہوا ہے, اور ایک زیادہ آزادی ہے لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی, اور وہ جو تحریک انصاف کے خلاف ایک دباؤ تھا وہ ختم ہوا ہے. یہ بہتری آئی ہے, یہ درست ہے. لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, ہمارے پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز وغیرہ جو ہیں, وہ ابھی بھی بڑی تعداد میں, کم نہیں بڑی تعداد میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی رابطے بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے لیے شاید بہترین مستقبل نہ ہو آپ کے سیاسی کریئر کے لیے. تو یہ چیز جو ہے وہ ابھی تک ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے نگراں حکومتوں کے فیصلے ہوئے, کون لوگ کابینہ میں آ رہے ہیں, کس کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا, تو وہ جو پاکستان کے عمومی ایک تجزیہ ہوتا ہے, وہ عمومی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی چیز اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ ہاتھ موجود ہے. اور یہ آئی تھنک آپ نے بھی کہا تھا, یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ محسن نقوی صاحب کی جو پکچرز آ گئیں آرمی چیف کے ساتھ, اس کے اوپر بھی سوال اٹھے. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں, بشمول میرے ذہن میں, یہ ایسا کلیئر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. اچھا, ابھی میں نے سوال تو ایک دو اور کرنے تھے, لیکن ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے 31 جنوری کو, اور وہ آ کے اب ریویو کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو آج ڈالر کا ہوا, انہوں نے قدغنیں ہٹائیں, اور جو آرٹیفیشل بیریئرز لگائے ہوئے تھے, ڈالر تو چڑھ گیا 25 روپے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ بیریئرز آج سے سپٹمبر میں 5 ماہ پہلے ختم نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ ہمارا بہت زیادہ معاشی نقصان یہ آرٹیفیشل بیریئر سے نہیں ہوا تھا؟ بے تحاشا نقصان جی. ہمارے اربوں ڈالر کی ترسیلات زر گریں اس کی وجہ سے, اربوں ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس کا نقصان ہوا اس کی وجہ سے, کاروبار کو جو انتظامی طریقے سے ڈالر کے آؤٹ فلو کو روکنے کی کوشش کی گئی, ہزاروں کاروبار تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو بے تحاشا تباہی آئی ہے. ڈالر کی قدر اتنی تیزی سے گر جانا ایک نقصان دہ چیز ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی جو آج ہوا ہے. لیکن اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بنیادی ستون ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو کرنسی ہے اس میں ایک سٹیبلٹی آتی ہے, آپ نے وہ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ تو آپ غلط پہ غلط فیصلے کرتے چلے جائیں. آپ فنڈامنٹل جو اکانومی کے ان کو اڑا کے رکھ دیں, اور اس کے بعد صرف اپنی ایک انا پرستی کے لیے, کیونکہ میں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ جی آئیں گے ڈار صاحب تو 200 روپے سے کم نیچے ڈالر چلا جائے گا, تو اس لیے میں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کر کے رکھ دینی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اب ان کو اپنی غلطی تسلیم کر کے یہ کر دینا چاہیے تھا, بالکل کر دینا چاہیے تھا. ساتھ ان کو قوم سے ذرا معافی بھی مانگنی چاہیے تھی. اچھا, یہ غلطیاں تسلیم کرنے کی بات تو کہتے ہیں نا, ٹیکس اے بگ مین ٹو اپولوجائز. وہ کہتے ہیں 2 نقصان پاکستان کی معیشت کو بہت ہوئے ہیں. ایک کہ ڈار صاحب نے جو 5 ماہ سپٹمبر سے لے کے اب تک جو ڈیریل ہوا پروسیس, اور ایک جب آپ فائنانس منسٹر بنے تھے تو آپ نے جو 6-7 ماہ تھے یہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا, واٹ ایور. ناؤ لکنگ بیک, کیا وہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ کیا واقعی پاکستان کی معیشت کو اس سے بھی بہت لاس نہیں پڑا؟
ذرا سا کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں. کولڈ بلڈ اوپن ہونا چاہیے نا انسان کو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگلے کھول رہے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہوگا. دیکھیں اس 8 ماہ کے عرصے کے اندر ہوا کیا, یہ آپ معذرت کے ساتھ آپ درست نہیں کہہ رہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. وہ تو میرے فائنانس منسٹر بننے کے 1 ہفتے کے بعد آئی ایم ایف کو پہلی کال چلی گئی تھی, 4 ہفتے بعد وہ 5 ہفتے بعد پاکستان کے اندر تھے. ہم نے جو ان سے اس وقت فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے یہ چیزیں ان سے نیگوشیٹ کرنی ہے. اس کے نیگوسیشن کے اندر ہمارا اور ان کا ڈفرنس اوپینین پیدا ہوا. ہم نے کہا کہ جی ہم اس عرصے کو برج کرنے کے لیے, گیپ کو برج کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جو کریڈیبلٹی ہے دنیا, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے, خاص طور پہ دوست ممالک کے ساتھ, اور ہم نے برج کر دینا ہے. وہ عمران خان صاحب گئے, کامیاب ہوئے, دبئی سے بھی پیسہ آیا, سعودی عربیہ سے بھی پیسہ آیا, چائنا سے بھی پیسہ آیا. اور اس کے بعد جس وقت ہم فروری میں بیٹھے دوبارہ نیگوسیشن شروع کی تو اپریل تک ہم نے وہ نیگوسیشن کلوز کر دی. اور آئی ایم ایف نے پہلے سے نرم شرائطوں کے اوپر ہمیں ایگری کر لیا کیونکہ ہم بہتری دکھا چکے تھے. 70% کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ میں کمی آ گئی تھی. موٹا موٹا حساب دیکھ لیتے ہیں, اس وقت 73 روپے کی کمی آ چکی ہے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے روپے کی قدر میں, اور یہ زیادہ تر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کل یہ مزید گرے گا. میرے 8 ماہ جو تھے اس کے اندر 15 روپے صرف قدر کے اندر کمی آئی تھی. افراط زر سنگل ڈیجٹ میں تھا, یعنی 10% سے بھی کم تھا, اس وقت 30% سے اوپر ہوا ہے. لیکن جو سب سے جو مارکیٹ جو ہوتی ہے نا جس کا کوئی دل نہیں ہوتا, جس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مارکیٹ ہے, وہ عالمی بانڈ مارکیٹ ہوتی ہے. اور ایک اب تو لوگوں نے سب نے نام سن لیا, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے بیرونی قرضوں کی اگر انشورنس لینی ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہے. جس دن میری فائنانس منسٹری ختم ہوئی تھی مالک, اس دن 3.5% CDS کا ریٹ تھا. یعنی عالمی منڈی کہہ رہی تھی کہ پاکستان پوری طریقے سے استحکام ہے پاکستان کے اندر. آج 70 سے 80% کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ ہوا ہے. تو نتائج جو ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا وقت آ گیا اس وقت کہ اب آئی ایم ایف اگر آ بھی رہا ہے, کیا اب وقت آ گیا کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ریکویسٹ کریں آئی ایم ایف کو, اور جو اتنا رگڑا پڑنا ہے تھوڑا سا اور پڑ جائے گا لیکن آپ کو ریلیف تو آ جائے گی؟ دیکھیں کسی صورت میں بھی پاکستان جہاں پہ اب جس کھائی کے اندر گر گیا ہے, یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کیے بغیر نہیں نکل سکتا. ہمیں بجائے کہ یہ جس طریقے سے ابھی میں نے کہا نا انا پرستی پہ ہم نے فیصلہ کر دیا ایکسچینج ریٹ کا, اسی طریقے سے انا پرستی کے اوپر ہم نہ مانگے اور ہم چلے جائیں گے ڈیفالٹ میں, ایک ڈس آرگنائز طریقے سے ایک ان پلانڈ ڈیفالٹ کے اندر جائیں گے جس سے بے تحاشا تباہی مچنی ہے ملک کے اندر, اکانومی کے اندر. اس سے بہت بہتر ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ اب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ناگزیر ہو گئی ہے. اس کے لیے کیا آپ کو ضرورت کرنی پڑے گی؟ آپ کو بنیادی اصلاحات کے فیصلے کرنے پڑیں گے, کمٹمنٹ کرنی پڑیں گے, ورنہ آپ کو کوئی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں الاؤ کرے گا. اور یہ وہی کر سکتی ہے حکومت جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہو, جو اگلے 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئی بھی ہو. بار بار کہہ کہ ہم پاگل ہو گئے, اسی لیے بھائی جب تک الیکشن نہیں کراؤ گے, چاہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جیت کے آ جائے, جب تک فریش مینڈیٹ کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں آئے گی, وہ تمام جو دور رس اصلاحات ہیں, بنیادی اصلاحات ہیں, اس کے فیصلے نہیں کر سکتی, اس پہ نہیں کمٹمنٹ کر سکتی. جس حکومت کے آئینی طور پہ صرف چند مہینے بچے ہوئے ہو, اس کو کیسے یہ اختیار ہوگا یا وہ کیسے وہ فیصلے کریں گے؟ اس لیے ایک ہی حل ہے اس معاشی انتشار سے نکلنے کا, اور وہ ہے ایک نیا الیکشن. اچھا ایک بات بتائیں, جتنی پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے عوام کے اندر ہو گئی ہوئی ہے, بلکہ کچھ دن پہلے میں نے خبر دی تھی کہ 2 بڑے پریمیئر انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کے ہیڈز کے اندر ویو پوائنٹ کا ڈفرنس تھا. آج اطلاع مل رہی ہے کہ ایک میں تبدیلی بھی ہو گئی ہے. تو ہمیں بہت سینسٹیو ایریاز میں ہم خبریں سن رہے ہیں, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اب آپ کا اور گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا اور یہ پی ڈی ایم کا رادر, اتنے زیادہ وہ ہو گئے میں ڈفرینسز کہ اب تھرڈ پارٹی آربیٹریشن کے بغیر آپ لوگ کسی ایک طرف چیز پہ اگری نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایون آئین کی امپلیمنٹیشن پہ بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے. ایک خبر ایک اور چل پڑی ہے آج کہ جی ڈیجیٹل وہ جو مردم شماری ہے اس کے بعد ہم الیکشن کیا جائے. اگرچہ ڈیجیٹل مردم شماری پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس ملک میں ہر چیز ہو سکتی ہے. اب مردم شماری کا ایک منترا چل رہا ہے بڑا خطرناک, اور جس طرح ایم کیو ایم نے کراچی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو انہوں نے سٹانس لیا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ پتے لگ رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ. کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک قدم پیچھے لیں, حکومت بھی ایک قدم پیچھے لے, اور تھرڈ پارٹی آربیٹریشن تو اس ملک میں 2 ادارے کروا سکتے ہیں, یا عدلیہ کرا سکتی ہے یا فوج کرا سکتی ہے, کہ یہ سارے بیٹھ کے ایک کوئی ورکنگ
ارینجمنٹ پہ ایگری کر لیں، یا اس کے بغیر تو مجھے سوائے ایک کیوس اور کرائسس کا نظر کچھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں مالک، آپ جو بات کریں نا، یہ بات تو ہم مہینوں کرتے رہے. ہم نے مہینوں یہ کہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ سب جو ہیں وہ سچ ہو کے سامنے آ گئی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کے اندر تاریخ کی بدترین مہنگائی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، تیزی سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، کاروبار بند ہو رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ خطرناک حد تک نیچے گر چکے ہیں. جو تباہی ہو سکتی تھی ملک کی وہ ہم نے دیکھ لی اس عرصے کے اندر. اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ بالکل تمام اداروں کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. نہیں ہوا اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. اب تو میں کہتا ہوں میری تو بالکل ایک سادہ سی ایک مطالبہ رہ گیا ہے، صرف عدلیہ، اور یہ عدلیہ کا ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں جمہوری جو نظام ہے، اس جمہوری نظام کے اندر آئین کا دفاع کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. صرف آئین کے اوپر عمل درآمد کروا دیں اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بخود اس بحران سے نکلنا شروع کر دیں گے. اتنی سادہ چیز تو جو ہے وہ مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کروائے گی. عدلیہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے بغیر کرے گی یا کر سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی آپ تاریخ دیکھیں، اگر آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو کیا اس قسم کی بڑی چیزیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر ہوئی ہیں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہوئی. وہ تو خود آرمی چیف جو ہیں، جو آؤٹ گوئنگ چیف تھے، انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ جی ہم اپنے پالیسی بدل دی، جو 70 سال سے ہماری پالیسی چل رہی تھی اس کو ہم نے بدلا. تو وہ تو آن ریکارڈ چیز ہے کہ تاریخ کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. اور اگر عدلیہ کو یہ پریشانی ہے کہ وہ جو فیصلے کریں گے وہ فیصلے زمین پر انفورس ہی نہیں کرا سکیں گے، ان کو عمل درآمد ہی نہیں کروا سکیں گے، تو پھر تو واقعی میں ضرورت پڑے گی. اور عدلیہ کے پاس پھر میں وہی بولوں گا، آئین کے اندر یہ اختیار بھی حاصل ہے، وہ کسی فورس کو بھی اپنے فیصلوں کی عمل درآمد کرنے کے لیے ان ایڈ بلا سکتے ہیں. اس حد تک تو کم سے کم ناگزیر ہے کہ وہ سپورٹ ان کو پرووائڈ ہو. اور امید ہے کہ عدلیہ کے ذہن میں اس وقت کوئی شک نہیں ہوگا. آرمی چیف بول چکے ہیں، بڑا واضح دو ٹوک الفاظ میں بول چکے ہیں کہ جی وہ سیاست میں نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے گی تو اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو فوج اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوگی. تو اگر عمران خان صاحب کانسٹنٹلی ایسے بیانات دیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسٹنٹ رگڑا لگاتے ہیں انسٹیٹیوشن کو، تو پھر کیسے چلے گی بات آگے؟ انسٹیٹیوشن کا تو میرے خیال میں عمران خان نے جتنا دفاع کیا ہے اور جتنی اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے، تو ریسنٹ میموری میں تو مجھے کوئی پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر نہیں یاد پڑتا جس نے اتنی دو ٹوک الفاظ میں بات کی ہو اور یہاں تک جا کے کہہ دیا ہو کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. آخری کویسچن اسد بیفور ٹیکنگ لیو آف یو، آخری کویسچن، آن اے اسکیل آف 1 to 10، 1 سے 10 کی اسکیل میں آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشن اس وقت کتنا نیوٹرل ہے؟ میں نے جیسے کہا نا، میں نے تو آپ کو بالکل تفصیل سے بتا دیا. تو اس وقت ہمیں نیوٹرلٹی جو ہے، جو گراؤنڈ سے ہمارے پاس ساری فیڈ بیک آ رہی ہے اور جو بادی نظر میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں نیوٹرلٹی نظر نہیں آتی. ہمارا تجزیہ ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہی وہ نیوٹرلٹی. اسد عمر، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین یہیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے جو انڈسٹری سے تعلق ہے، جن کا ایکسپرٹس کا پتہ کریں گے کہ ڈالر کی اڑان اب کہاں جا کے رکے گی. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس بریک میں ہمارے ساتھ ظفر پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن آف پاکستان. پراچا صاحب یہ بتائیے، ایک دم ہوا پہلے 1-2 دن پہلے پتہ لگا کہ آپ کی ایسوسیشن نے کہا کہ جی یہ کیپنگ ہٹائے تبھی جا کے یہ بلیک مارکیٹ ختم ہوگی، آپ لوگوں کا اور ریٹ، انٹر بینک اور ریٹ، ایک عجیب کنفیوژن تھا. آج 25 روپے بڑھ گیا ہے. انڈسٹری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں جائے گا 270 تک جا سکتا ہے، پھر کہیں جا کے سٹیبل ہوگا. کیا جو بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کچھ دنوں تک آپ کے خیال میں چلے گی مارکیٹ میں، ابھی فلکچویشن کے ہفتوں تک چلے گی؟ مجھ کو لگتا ہے جی یہ کچھ ہفتوں تک جا کے سیٹل ہوگا مارکیٹ جو ہے، کیونکہ ابھی جو آج اتنا بڑا جمپ لگا ہے تقریباً 25 روپے کا، تو اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کریکشن آنی چاہیے.
عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب ایک دم سے مارکیٹ بڑھتی ہے تو اس کے بعد کریکشن آتی ہے، اور یہ بہت دنوں کا پریشر تھا جو جا کے آج نکلا ہے. اور ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، ہم کیا آپ جیسے لوگ بہت زیادہ میڈیا پرسنز اور بینکرز اور باہر کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے، لیکن بدقسمتی سے انٹر بینک کے اندر بھی کیپ لگا رہا اور ہماری اوپن مارکیٹ میں بھی کیپ لگا رہا، جبکہ ہم بینکس کے ساتھ جو آفیشلی ڈیل کر رہے تھے پچھلے 2 ماہ سے وہ تقریباً 250 اور 55 روپے پہ کر رہے تھے. یعنی کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ بھئی ڈالر کا ریٹ 255-60 پہ کام ہو رہا ہے، گرے مارکیٹ میں 270 روپے کے اوپر ہو رہا ہے. اور یہ گرے مارکیٹ جو ایک نئی گرے مارکیٹ جو ڈیولپ ہوئی ہے کیش کرنسی کی، وہ یہ جو کیپنگ کی گئی اور خاص طور پہ جو فورن ایکسچینج ریگولیشن کے جو ٹائٹ کیے گئے پچھلے 3-4 ماہ میں حکومت کی طرف سے، اس کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کو بھی فروغ ملا، آپ کی ریمیٹنس بھی گری، آپ کا ایکسپورٹ بھی گرا، اور گرے مارکیٹ نے بڑی تیزی سے آج جو اتنا پراچا صاحب آج جو اتنا جمپ ہوا ہے، کیا یہ اسپیکولیٹرز اٹھا رہے ہیں؟ کیا اتنا 25 روپے کا جمپ اتنا ایک دم کیوں لگا ایک دن میں؟ نہیں جناب، اسپیکولیٹرز تو آج کی تاریخ تک مجھے کہیں نظر نہیں آئے. میں نے آپ سے کہا کہ ہم پچھلے 1 ماہ سے جو بینکوں کو ہم فنڈز مہیا کرتے ہیں، صحیح کہ جیسے کریڈٹ کارڈ میں اور دیگر ضرورت ان کی، وہ ہم ان کو 255 اور 258 میں آلریڈی دے رہے تھے. تو یہ ریٹ تو میں نے کہا نا اوپن سیکرٹ تھا کہ بھئی یہ ریٹ ہے، اور صرف یہ تھا کہ ہم کو کیپنگ ہٹانی پڑی اور پبلک کو بتانا پڑا. جیسے پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی تھی ای کیپ ایسوسیشن کی، تو اس میں ہم نے یہی کہا کہ جناب اب بہت ہم لوگ تھک چکے ہیں، کتنا لوگوں سے غلط بیانی کریں گے اور کتنی ہم لوگوں کی باتیں سنیں گے، کیونکہ اب ایک یہ تاثر جانا شروع ہو گیا تھا کہ شاید گورنمنٹ ہم کو ڈالر دیتی ہے اور ہم بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں دے رہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو پبلک کے ڈالر ہیں جیسے دیگر کموڈیٹیز ہیں. اسی طرح ایک یہ کموڈیٹی ہے مسٹر اے سے لے کے مسٹر وائی کو ہم بیچتے ہیں، اور اس کے اندر ایک حد تک تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیے، تمام ملک میں تمام تنقید ہو رہی ہے ڈار صاحب کے اوپر کہ جی ڈار صاحب نے ضد لگائی بھی تھی اور انہوں نے کیا تھا. ہمارا تو خیال تھا اسٹیٹ بینک جو انڈیپینڈنٹ ہے، تو کیا اسٹیٹ بینک اب بالکل فائنانس منسٹر صاحب کی بات سن کے چل رہا تھا؟ دیکھیے بات یہ ایسا فیلر آ رہا ہے اب کہ جب تک رضا باکر صاحب تھے تو اسٹیٹ بینک بالکل انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن اب جب سے ڈار صاحب آئے ہیں تو لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر انفلوئنس ہے. اسی لیے یہ کیپنگ بھی ہوئی اور یہ جو بھی زیادہ معاملات خراب ہوئے اس کی ہونے کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے. اور آگے بھی لگتا ہے کہ اگر اسی طرح انفلوئنس رہا، اسٹیٹ بینک خود مختار نہیں رہا، تو پھر لگتا ہے کہ مزید پریشانی ہوگی. خیر وہ تو دیکھیے، وہ تو آئی ایم ایف والوں نے تو اب چڑھا دیا نا، ہمیں صحیح پھندا گلے میں پڑ گیا ہے. 31 کو ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہی آئی تھنک ان کو آنے ون آف دا کی ڈیمانڈ یہی تھی اس کو فری کرنے کی. لیکن میں اس لیے پوچھوں کہ ابھی آپ لوگوں کی کچھ دن پہلے میٹنگ بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، تو تب آپ لوگوں کو کیا مزاج نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ ایسے ہی چلنا تھا کام ابھی؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام ابھی ایسے ہی چلنا تھا، اور اگر آئی ایم ایف کا پریشر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی، اور شاید وہ اس کو کنٹرول کر لیتے، لیکن جو مارکیٹ فورسز اور جو ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ اس وقت بہت خراب ہیں. آج بھی اسٹیٹ بینک کے ریزرو گرے ہیں تقریباً 900 کچھ ملین ڈالر کے، اور اس وقت ہم 3.5 بلین پہ آگے، 3.5 بلین پہ آگے. یہ بتائیں، ایک یہ بھی مارکیٹ میں ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریٹ تو چڑھ گیا اوپر لیکن ڈالر ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ڈالر ابھی بھی یہ کب تک ریٹ اور ڈالر دونوں ہی مارکیٹ میں آ جائیں گے؟ بیکاز کہہ رہے ہیں کہ ریٹ تو اوپن ہو گیا ہے، ڈالر نہیں مل رہا ابھی بھی. دیکھیں آج تو ڈالر کی اویلیبلٹی تھی، اب رہ گئی فزیکل ڈالر کی، کیش ڈالرز کی، اس کی شارٹیج ہے، وہ بینکس کی طرف سے نہیں مل رہا. کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک میں، تو ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت صاحب نے ایشورنس دی ہے
کہ ہم بینکوں کو سپلائی کریں گے اور بینکس آپ کو دیں گے اور اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیں گے، کیونکہ ہمارا جو مین ایجنڈا تھا کل یہی تھا کہ بھئی کیش ڈالر کی سپلائی ہو، آپ اس کا کوئی بندوبست کریں۔ تو انہوں نے اپنی ٹیم کو کل فوری طور پہ آرڈر پاس کیا کہ آپ بینکس کو ڈالر سپلائی کریں۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک دو دن میں جب مارکیٹ میں ڈالر آ جائیں گے تو پھر ایزیلی اویلیبل ہوگا۔ ویسے آج بھی سپلائی تھی ڈالر کی، کیونکہ ریٹ جو ہے نا، جو کیپ ہٹنے کی وجہ سے جو ایکچول ریٹ ہے ہم وہاں آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے امپورٹرز کو کہ آپ ڈالر خود ارینج کریں، تو اس سے بھی جو گرے مارکیٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی، مزید گرو ہوگی اور حوالہ بڑھے گا۔ میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا، میں ایک بہت بڑے بزنس مین کو جانتا ہوں، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے میری بڑی کھل کے بات کی۔ ان کا مالک میں تو یہاں سے خریدوں گا ڈالر، ہنڈی سے باہر جائیں گے، شو ہم یہ کرائیں گے کہ باہر سے ہم نے ڈالر بھیجے ہیں۔ تو یہ تو پھر اگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ اگر ہو گیا تو پھر حوالہ مارکیٹ کیسے کم ہوگی؟ جی بالکل کم نہیں ہوگی جب تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کرے گی، خاص طور پہ ایران افغانستان ٹریڈ پالیسی اور امیگریشن پالیسی، اور ایک جو یہ نیا انہوں نے حوالہ لوگوں کو بول دیا آپ حوالہ کریں، امپورٹ کی پیمنٹ کا ارینجمنٹ خود کریں، تو وہ حوالہ بھی بڑھے گا، گرے مارکیٹ بھی بڑھے گی۔ اس سے بہتر یہ ہم نے ان کو تجویز دی تھی کہ آپ $50,000 تک کی LCs ایکسچینج کمپنیز کو دے دیں، ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کا تیار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم $300 ملین تک ماہانہ امپورٹرز کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہم بینکس کو کریڈٹ کارڈ کے لیے اور پبلک کو ہیلتھ کے ایجوکیشن اینڈ ٹریولنگ کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ابھی کتنا کرتے ہیں؟ 300 ملین 300 ملین ابھی آپ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 300 ملین اور کی گنجائش ہے۔ اچھا آپ لیٹ سے اگلے دو تین صاحب ویری کوئکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 ہفتے میں تک فلکچویشن رہے گی، پھر کچھ ٹھہراؤ آئے گا، تو آج مارکیٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں اور ریٹ کا کیا فرق تھا انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں، اور آنے والے 2-3 ہفتوں کے بعد آپ یہ فرق کہاں دیکھتے ہیں؟ آج تقریباً انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ برابر تھی، جیسا کہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے تھا کہ انٹر بینک زیادہ ہوتا تھا اور اوپن مارکیٹ کم ہوتی تھی، تو آج لیول پہ آ گئی ہے۔ اور یہ آنے والے 2-3 ہفتے میں لیٹ سے اگر ڈالر جنوری تو ختم ہونے والا ہے، اگر ہم کہیں کہ فروری کے آخر تک، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 270-280 کے درمیان میں یہ سیٹل ہوگا، اگر اس لیول پہ جا کے بھی سیٹل ہو جاتا ہے تو تب آپ کو مارکیٹ کا فرق 1-2 روپے کا نظر آئے گا جو پہلے ہوتا تھا، کہ اس سے زیادہ نظر آتا ہے پھر آپ کو؟ جی بالکل یہی رہے گا۔ اگر ہم ریئل ایکسچینج ایفیکٹو ریٹ کے اوپر چلتے رہیں گے تو اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ میں فرق نہیں رہے گا، اگر کوئی ڈراسٹر چینج نہیں آ جاتا۔ اور خاص طور پہ جو حکومت اس وقت LCs کے لیے پیمنٹ کے لیے جو بزنس مین کو کہہ رہی ہے کہ آپ خود ارینج کریں، تو پھر اس بارے میں ابھی کہنا کچھ قبل وقت ہوگا، پالیسیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ ناظرین آپ نے تمام باتیں سنی، 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ IMF کا وفد آ رہا ہے 31 کو اور ظاہر ریویو ہوگا، یہ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کرنسی کا، اور جیسے مارکیٹ کی باتیں سن رہے ہیں 270-280، اگر جو بھی ہونا ہے ہو دیکھی جائے گی، لیکن اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اگر انہیں ٹیکسیشن کرنی ہے 300 ارب روپے کی جو ہم بات سن رہے ہیں، تو وہ ان کو گریجول اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی کرنی ہوں گی تاکہ بالکل ایک جھٹکے میں سب کو مروا نہ دیں۔ اور تیسری بات کہ اگین یہ جو حوالے کی بات ہو رہی ہے، اگر بزنسز کو آپ اس طرح الاؤ کریں گے کہ وہ شو یہ کر رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، بلک یہیں سے پیسہ اٹھایا جائے گا، پھر اس میں فیٹف کی بھی امپلیکیشنز ہیں۔ تو آئی تھنک ایک چیز تو ہو گئی کہ یہ ضد تو ختم ہو گئی ڈالر کی قیمت کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی، کیونکہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا ابھی، اور شاید اگر یہ اسٹرکچرل اس کے لون کی ریسٹرکچرنگ کے لیے چلے جائیں تو شارٹ ٹرم میں تو شاید تھوڑی سی اور ہمیں تکلیف کاٹنی پڑے، لیکن مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم پاکستان کو فائدہ ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پہلے ضد تھی ڈالر کی آرٹیفیشل پرائس رکھنے کی، وہ تو ٹوٹ گئی IMF کے آگے، اگر ہم دوسری بھی ضد توڑ دیں اور ریسٹرکچرنگ کی ہم اپلائی کر دیں اور اس پہ موو کریں تو پاکستان کو مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کافی ریلیفز ہوں گی۔ اب یہ فیصلے کون کرے گا، 5 ماہ کی حکومت یا 5 سال والی؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔